ڈاکٹر صاحبہ شہر اقتدار کی جو یادیں آپ اپنے ٹویٹر پہ بھی جن کا مینشن کرتی رہتی ہیں، یہ سچ ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، کوئی وکیل، کوئی صحافی، کوئی ایسے لوگ جن سے آپ کو امید بنی ہو، جو یہاں پہ آپ کے دوست بنے ہوں، جن کو آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پہ وہ آپ کا کیس لڑتے رہیں گے؟ جی بالکل، ہم آئے تھے اسی لیے ہم یقین رکھتے تھے کہ ہم لوگوں کے خلاف کبھی نفرت ہم نے نہیں کی ہے. ہم نفرتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم جنگ زدہ لوگ ہیں. ہمارے لوگ یہاں امن کے لیے آتے ہیں، اور یقین کیجئے جو عورتیں ہمارے کیمپس میں آئیں ان کے ساتھ ہماری جو وومن کارکنان تھے انہوں نے دوستیاں بنا لی. تو وہ لوگ جو ان تکلیف دہ لمحات میں ہمارے ساتھ رہے، جنہوں نے ہمیں کھانا دیا، جنہوں نے ہمیں بستر دیے، جو بیٹھ کر ہمارے درد کا تماشا دیکھنے نہیں آئے تھے، جو سوچ سمجھ کر آئے تھے، اور جنہوں نے ان تصویروں کے پیچھے ان عورتوں کو دیکھا جو ان کی 15 سالہ شاید زندگی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان کے آنکھوں میں وہ جو تکلیف ہے، وہ درد ہے، اس کو محسوس کیا. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور بلوچ ایسی قوم نہیں ہے. سبین محمود جو ہمارے لیے بات کرتی تھی اور جس کو ہمارے لیے آواز اٹھانے کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا، وہ آج بھی بلوچ کی شہید ہے. آج بھی بلوچ جب بھی اپنے شہداء کو یاد کرتا ہے تو سبین کا نام آتا ہے، اور ہم سب سے پہلے سبین کا نام لیتے ہیں. اسی طرح ہم نے جو لوگ یہاں آئے تھے، ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اب اس تحریک کو اپنی تحریک سمجھیں گے، اور بلوچستان میں جو بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف مؤثر طور پر اور غیر جانبدارانہ طور پر، کوئی سوال کیے بغیر، انسانیت پر کوئی سوال کیے بغیر ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری تحریک کا ساتھ دیں گے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو پیغام ہم یہاں لے کر آئے تھے، وہ اس پیغام کا پیغمبر بن کر اس پیغام کو اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے نسلوں کو بتائیں گے، اپنے سرکلز میں اس کو ڈسکشن کریں گے کہ وہ نفرت کے بیج جو 75 سالوں سے بوئے گئے ہیں، جو پاکستانی نصاب میں بلوچوں کو جنگجو قرار دیا گیا، جاہل قرار دیا گیا، اس نصاب کو بدلیں گے. اور وہ نصاب عام لوگ ہی بدل سکتے ہیں، باشعور لوگ ہی بدل سکتے ہیں، کیونکہ نفرتوں سے کبھی بھی ایک پرامن ملک نہیں بن سکتا، ایک سوسائٹی نہیں بن سکتی، ایک گھر بھی نہیں پنپ سکتا ہے، تو ملک تو بہت دور کی بات ہے. سب سے باقی دو چیزیں اگر آپ جواب نہ دیں تو ہم کٹ کر لیں گے، آپ کی مرضی. ایک جو ایران کے بارے میں آپ کا کامنٹ تھا، اس کو میڈیا نے بہت زیادہ جو ہے نا غلط رنگ دی ہے، اس کو اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں. دیکھیں، میں اس پر پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایران کے واقعے سے پہلے بھی پوری ریاستی میڈیا جو ہے نا جسٹیفائی کر رہی تھی انفورسڈ ڈس اپیرنسز کو. ایک 6 سیکنڈ کے کلپ کو انہوں نے جسٹیفیکیشن کے طور پر لیا. ہم کہہ چکے ہیں کہ ایران ہو یا اس طرف افغانستان ہو، بلوچستان کی جغرافیہ یہ ایسی ہے کہ یہاں پہ دونوں طرف خاندان رہتے ہیں، اور دونوں طرف مارے ہوئے لوگ سویلینز تھے، بچے تھے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے انسانی حقوق کے ادارے کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور ہم ان سویلینز کے مارنے کے خلاف تھے. اور اس بات پر آپ جبری گمشدگی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ساری ڈیٹا موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن لینے کے لیے کون ہے، کون آئے گا اور کون ہم سے پوچھے گا. تھریٹ ہے. اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ نفرت کا پیغام اسلام آباد لے کر جا رہی. نفرتیں تو آپ نے کی ہیں ہمارے ساتھ. نفرت ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت ہی چھوٹا لفظ ہے. اگر میں نفرت کا لفظ استعمال کروں، آپ نے 7 دنوں کے دوران جو ہمارے ساتھ کیا، وہ وہی چیز ہے جو آپ بلوچستان میں کر رہے ہیں. وہ وہی چیز ہے جس کا ہم کہتے آئے ہیں کہ ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا ہے. ہمیں سننے کے بجائے یہاں آپ دیکھیں ان کو، یہ بے سر و سامانی میں یہاں آئے تھے. ان کے ہاتھ میں ان کے پیاروں کی صرف تصویر تھی، اور وہ اس تصویر کو طے در طے کر کر ابھی پھر سے واپس جا رہے ہیں. تصویریں بڑھتی جائیں گی، تصویریں بڑھتی جائیں گی، اور مجھے یقین ہے یہ تصویروں کا انبار ایک دن، اس تصویروں کو اٹھانے کے لیے بلوچستان کا ہر بچہ تیار ہے. وہ اٹھائے گا، اس کی وارثی کرے گا. اور ہم نے اس 7 دنوں کے دوران یہاں بیٹھ کر آپ کے ریاستی جبر کو وٹنس کروایا ہے، آپ کے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کی ریاست سیکیورٹی کے نام پر کیوں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہی ہے. کیوں جب ہم یہاں سے جائیں گے، یہاں پہ بلوچ طلباء کو ہراساں کیا جائے گا، ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا جائے گا، ان کی شناخت کے بیسس پر ان کو مارا جائے گا. کیونکہ آپ نے ہمارے لیے ہماری زمین تو تنگ کر دی. ہماری یونیورسٹی سے آپ ہمارے
طالب علموں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہو. اب جب وہ طالب علم اپنے سروائیول کے لیے یہاں آ کر آپ کے اداروں میں پڑھتے ہیں, آپ ان کو بھی وہاں پر بھی پروفائلنگ کرتے ہو, وہاں پر بھی ان کو نہیں چھوڑتے ہو. اور اب یہ سلسلہ پھر سے شروع ہوگا. اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فرد کو تھریٹ کیا جائے گا جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ تحریک جیسے جیسے بلوچستان پہنچے گی, جہاں جہاں ہم پہنچیں گے وہاں وہاں یہ لوگ وہی جرائم کریں گے جو 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن ہم پرعزم ہیں, ہم رکیں گے نہیں. یہ مزاحمتی تاریخ ہماری سروائیول کی جنگ ہے. اور جس طرح کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلوچستان سے تربت سے عورتیں, جو بلوچستان جس کو آپ نے جاہل قرار دے دیا, جس کو آپ نے کہا سرداروں نے تباہ کیا ہے, مذہب نے فلاں کیا ہے, اس تحریک نے ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ عزائم کامیاب ہوئے. ہم نے جینڈر انیکویلٹی کو ختم کر دیا. ہم نے اپنی عورتوں کو انقلابی عورتیں بنتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا وہ عورتیں جو تربت سے نکلی تھی, وہ جو اپنے گھروں سے صرف اپنے پیارے کی تصویر لے کر آئی تھی نا, آج وہ اچھی تقریر کر سکتے ہیں, آج وہ بول سکتے ہیں, آج وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ان 30 دنوں کے دوران یہ وہ مثال ہے کہ جس کی بدولت میں کہتی ہوں کہ جبر آپ کی خود تربیت کرتا ہے, جبر آپ کو خود شعور دیتا ہے. جس طرح آپ نے ان عورتوں کو مارا جب وہ اسلام آباد آ رہی تھی, جس طرح اس 30 دن کے دوران آپ نے اس پورے ریجن کو کرفیو میں رکھا, یہ لوگ جو تڑپ رہے تھے کہ آپ آ کر اس کی بات سنیں, آپ نے ان کی بات نہیں سنی, آپ نے ان کے بچوں کو نہیں دیا. وہ لوگ پھر سے اسی تصویروں کا بوجھ لے کر جا رہے ہیں بلوچستان. لیکن اس بار جب وہ بلوچستان جائیں گے نا, اس بار بلوچستان پورا ان کے لیے بولے گا. اس مرتبہ وہ اکیلے اس تصویر کو نہیں اٹھائیں گے, بلکہ بلوچستان کا ہر بچہ, ہر نوجوان, ہر عورت اس تصویر کو اٹھائے گا. ہر عورت اس تصویر کو اپنی تصویر کرے گا. اور ہر عورت اس وقت تک جدوجہد جاری رکھے گی جب تک بلوچستان میں جاری آپ کی یہ جنگی جرائم, آپ کی غیر انسانی جو آپ کر رہے ہیں عمل, وہ نہیں روکتے ہیں. اور آپ کو ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ اپنی لاشوں کو ابھی نہیں دفنائے گا. ہم دفنانے سے تھک چکے ہیں. آپ ماریں گے ہم ان کے ساتھ احتجاج کریں گے, آپ ماریں گے ہم ان کے ساتھ احتجاج کریں گے. اور جب تک ہم زندہ ہیں تب تک اپنے پیاروں کا پتہ آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے ان کو کیا کیا, کہاں رکھا, اگر مارا ہے بھی تو بتاؤ ہمیں کیوں مارا, کہاں مارا ہے. ہم اپنے پیاروں کی موت کی بھی خبر سننے کے لیے آپ سے پریشان ہے کہ بھئی بتا دو کہاں مارا ہے, تاکہ ہم جا کے فاتحہ پڑھ سکیں. تو یہ نہیں رکے گی. آپ جس سوچ کے ساتھ آپ ہمیں جبر کا شکار بنا رہے ہو, وہ سوچ ہی غلط ہے. آپ غلط سوچ کے ساتھ اور غلط قوم کے ساتھ آپ اس سوچ کو لے کر جا رہے ہو.